تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمیں جب دعائیں پڑھیں ہم اس کی کیا کہتے ہیں ان کی دعائیں، تو پلیز آپ لوگ بھی اپنے میرے ساتھ پڑھیں، میں پڑھوں یا سسٹر نائلہ پڑھیں، آپ لوگ دل میں پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا دے جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا حدیث ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث جو ہے بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت ہی سمپل ہے۔ اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں نا تو ہمیں اس کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اس کو ہم پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے سختی دور کرے گا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مومن، اس میں ہم سب شامل ہیں انشاءاللہ، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو اگر ہم کسی پر سے اس کی سختی دور کرتے ہیں تو اب اس کو ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ کسی پر سے سختی دور کرنے سے مراد یہاں پر کیا ہے۔ کہ اب یہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اطراف اگر کوئی شخص کسی مشکل میں گرفتار ہے، اور وہ مشکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل جانا ہے اور وہ نہیں جا پا رہا، یا اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، یا اس کے پاس اس کے قریب کوئی لوگ نہیں ہیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تیمارداری کریں۔ پہلی چیز، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کے لیے دوائیں فراہم کریں، ہو سکے تو اس کے گھر کے چھوٹا موٹا کام کر دیں، اس کے گھر کی صفائی کر دیں، اس کے گھر کھانا پہنچا دیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ وہ شخص ایسا، اتنی ہمت بھی نہیں ہے اس میں کہ وہ اٹھ کے اپنا کھانا خود کھا سکے، چاہے وہ آپ پہنچا کے بھی آ رہی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے جا کے بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھ سے کھلا دیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جو سختی یا جو پریشانی میں وہ شخص مبتلا ہے، آپ اس پر سے اس سختی کو دور کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ محلے والے دیکھیں کہ ہاں بھائی میں اس کو جا کے اس کے کام کر رہی ہوں، بلکہ دل میں صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ یا اللہ میں تیری خاطر اس شخص کی مدد کر رہی ہوں، اور قیامت کے دن مجھ پر سے سختیاں دور ہوں اور مجھے اس وقت تیری مدد کی ضرورت ہو۔ پھر جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا، یعنی اپنے قرض کے لیے تقاضا نہ کرے اور سختی میں مہلت دے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم سب کو ہی ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے سے کہ ہم قرض لیتے بھی ہیں اور قرض دیتے بھی ہیں۔ فرض کریں ہم نے کسی کو قرض دیا، کسی نے اپنے بچے کے ایجوکیشن کے لیے قرض لیا ہے، یا شادی کے لیے قرض لیا ہے، یا کسی اور کام کے لیے قرض لیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس سے معاہدہ تو ہو، لکھت پڑھت ہو، جو کہ ضروری ہے کہ بھی ٹھیک ہے 1 سال بعد آپ کا یہ قرض ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن اب یہ نہ کریں کہ وہ 1 سال کیا 11 مہینے سے بولنا شروع کر دیں، تم کو یاد ہے نا 10 تاریخ تمہاری آخری ہے، تم کو میرا قرض واپس کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ ایسا ہو جائے آپ کہ جیسے آپ بھول چکے ہیں اور اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ خود سے وقت پہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کا بھی یہ فرض ہے کہ اگر وہ اس معینہ مدت تک اگر اپنا قرض نہیں دے پا رہا ہے تو آ کر آپ سے مہلت مانگیں، اور اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو آپ خوشی سے اس کو مہلت دیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیں تو جتنا آپ نے قرض دیا ہے وہ ہر روز آپ کا صدقہ ہے، وہ آپ کا صدقہ شمار ہوگا۔ سبحان اللہ! فرض کریں آپ کسی کو $1000 دیتے ہیں، تو اگر وہ واپس تو جب کرے گا سو کرے گا، لیکن ہر روز وہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے $1000 قرض دیے ہیں، صدقہ دیا ہے۔ تو
تو میری بہنوں کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نوازنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس طرف غور نہیں کرتے۔ تو آپ یہ کریں کہ اگر کسی کو قرض آپ دے چکے ہیں کہیں پر بھی ہے وہ، تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے تقاضا نہ کریں، اور اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو خوشی سے اس کو مہلت دیں تاکہ وہ بندہ کمفرٹیبل فیل کرے۔ ہم سب کمفرٹ چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ہمیں کمفرٹ ملے، اور یہاں سے تو یہاں اس دن جو سب سے ہولناکیوں کا دن ہوگا، اس دن ہمیں اللہ کی طرف سے مہلت چاہیے ہوگی، اس دن ہمیں اللہ کی طرف سے ہماری سختیاں دور کی جائیں گی۔ تو وہ سوچ کے کرے بندہ کہ ہمیں قیامت میں ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ نرمی کا برتاؤ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانپے گا تو اللہ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں ڈھانپے گا۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا کوئی عیب دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے، اپنے دوست احباب کو بتائیں گے، دیکھا تم نے اس کے پاس یہ ہے، یا اس نے یہ کیا ہے، یا اس نے وہ کیا۔ اور ہونا کیا چاہیے ایز اے مسلم، ایز اے مومن، کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات پتہ بھی چلی ہے تو اس کو ہم اپنے سینے میں دفن کر لیں، اپنے منہ سے بھی نہ نکالیں دوبارہ۔ کیوں؟ اس خیال سے کہ یا اللہ آج میں اس کے عیب کو چھپا رہی ہوں، آخرت میں آپ میرے عیب چھپا لیں۔ ہم سب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، تو آخرت میں ہمیں اس وقت جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ یا اللہ ہمارے عیب، ہمارے گناہ ڈھانپ لیے جائیں، ہماری بخشش ہو جائے، تو اس وقت کو یاد کرتے ہوئے اور ہم دنیا والوں سے ان کے عیب کو چھپائیں، اور نہ صرف کسی اور کو بتائیں بلکہ اپنے منہ پر بھی دوبارہ نہ لائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جیسے یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اگر آپ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ریوارڈ ہے۔ اگر ہم ریوارڈ سوچیں نا تو ہمیں ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے، پیس آف کیک ہو جائے۔ آپ کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ کے واپس آنے تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے کسی کی تیمارداری کر لے تو میں تو بولتی ہوں نا، یہ پڑھنے کے بعد تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ یا اللہ کوئی مل جائے مجھے کہ میں اس کی تیمارداری کر لوں، کوئی مل جائے مجھے کہ میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کام کر لوں جو میری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنے پلے باندھ لینا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع دے، اور یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ، یعنی اگر فرض کریں کہ اگر کوئی ہمارے قرب و جوار میں بیمار ہے، جو بھی کھانا بن رہا ہے ایک پلیٹ میں ڈالے لے جا کے دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بریانی کی دیگیں اس کے گھر پہنچ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی اور بہت بڑا کام کریں، بس یہ ہے کہ دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تیری خاطر کر رہی ہوں، اور مجھے اس کا اجر صرف تجھ سے چاہیے، مجھے اس سے شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر فرض کریں کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا شکریہ تک نہیں ادا کیا اس نے، ہو سکتا ہے وہ کسی تکلیف میں ہو، اور ہمیں اس کا شکریہ یا اس کے گھر والوں کو شکریہ نہیں چاہیے۔ ہمیں کس سے اجر چاہیے؟ اپنے رب سے اجر چاہیے۔ اور کب چاہیے؟ جس وقت ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی، جب ہم قیامت میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جو ہے نا ہمارے میزان کو جب بھریں گی، تو اس وقت ہم سوچیں گے کہ یا اللہ ہم سے تو نے یہ کام لے لیا۔ اور اسی طرح ہم کو دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ نیکیاں کے مواقع دے ہمیں، اور ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے، اور ہم نیکی کر کے کسی پہ احسان نہ جتائیں، بلکہ ہمیں اس نیکی کا اجر صرف اور صرف تجھ سے چاہیے، اور قیامت کے دن چاہیے جب ہم واقعی مجبور ہوں گے، جب ہم واقعی ہمیں ضرورت ہوگی ہر چیز کی۔ اسی طریقے سے بس اس حدیث کو غور کریں، اپنے پاس پوائنٹس لکھیں کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان مومن میں سے شامل کر دے، ان لوگوں میں شامل کر دے جو دنیا والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہوں، جو دنیا والوں کے لیے مہلت دینے والے ہوں تنگ دستی میں، جو ان کے لیے ان کے عیب ڈھانپنے والے ہوں،
اور اللہ تعالیٰ جب تک آپ کسی کی مدد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہے گا. اور وہ مدد بھی کوئی بہت بھاری کام نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی سی بات، فرض کریں آپ کے گھر میں کسی کو پانی چاہیے، کوئی اٹھ نہیں سکتا، آپ کی ساس ہیں، آپ کی ماں ہیں، کوئی اور بوڑھی خاتون ہیں، آپ انہیں پانی پلا دیں. کوئی آپ کے لیے، جیسے اب یہ بچوں کے لیے ہے، آپ بچوں کو یہ سنا سکتی ہیں. اب جیسے ہم لوگ ہیں، ہم کو کمپیوٹر یا ہم کو فون کے بہت سی چیزیں نہیں آتی ہیں، تو ان کو کہیں کہ بیٹا اگر ہمیں یا کسی کو بھی یہ کام تم سکھا دو گے تو جتنی دیر تم اس میں کام کرتے رہو گے ہمارے لیے اتنی دیر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے. اور چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں. کسی کو کچھ چاہیے، وہی والی بات جیسے پہلے بھی میں نے کہی، کوئی بازار جا رہے ہیں، ہم پوچھنے جاتے جاتے کہ آپ کو کچھ چاہیے، میں بازار جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی لا دیں، کہ ان کا ایک ٹرپ بچ گیا والی بات ہے بازار جانے کا. تو یہ کام ہم اپنے ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جب کوئی ایسی نیکی ہمارے سامنے آئے تو ہمیں ان نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق دے. کیونکہ یہ بھی تو ہے نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے کاموں کی طرف دوڑو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین.